Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، شرک سے بچنے والے، یک طرفہ ہو کر سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی اور ہر قسم کی نوازشوں کے لیے ان کا انتخاب کیا. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا کرتا تھا. ان میں 5 رسول اولو العزم ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو ان کے درجات بلند کرے علیہم الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے ان کی اولاد سے آئے ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے. سینکڑوں انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور صرف ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا: اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. وہ کیا ہے ان کی ملت؟ توحید کو اپنانا، شرک سے بچنا، ساری کائنات سے کٹ کر رب ذوالجلال کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کا ہو جانا، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. کہیں اڑی پھڑی کی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، بیوی بچے مانے یا نہ مانے، معاشرہ تنقید کرے یا نہ کرے، انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا. اللہ کا حکم آ گیا، اس کو کرنے لگ جانا ہے. یہ ان کی ملت ہے. ان کے اوصاف حمیدہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار تھے. اللہ اکبر. امتحانوں میں پڑے رہے اور پھر بھی شکر گزار تھے. امتحانوں میں شکر گزار ہونا، تکلیف میں شکر گزاری کرنا. میٹھا میٹھا ہر چیز اچھی، اولاد بھی، شادی بھی، کاروبار بھی، ہر چیز اچھی، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تو رب کا شکر ادا کرنا. اور دوسری طرف ہر طرف سے پریشانیاں ہیں. کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے، کوئی گھر سے نکال رہا ہے، کوئی آگ میں ڈال رہا ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا کرنا. شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: انہ کان عبدا شکورا. پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت
نوح علیہ السلام بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام کہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی ایک رکعت ایسی پڑھی ہے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہوں؟ تو کسی نے پوچھا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو معصوم کر دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پہلے پچھلے سب معاف، تو پھر بھی آپ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا تکلف کہ پاؤں سوج جاتے ہیں؟ فرمایا جس رب نے اتنی بڑی نعمت کی ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو شکر کا مفہوم اتنا وسیع ہے جتنا اسلام کا مفہوم وسیع ہے۔ مسلمان کا معنی شکر گزار، کافر کا معنی نہ شکرا۔ شکر کفر کے مقابلے میں آتا ہے۔ اسلام کے سارے پہلو شکر میں داخل ہیں اور کفر کے سارے پہلو ناشکری میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو شکر کفر کے مقابلے میں آیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شکر کفر کے مقابلے میں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے غنی ہو جائے گا۔ اس آیت میں بھی شکر کفر کے مقابلے میں آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود پڑھا کرو، جب آپ کا نام آئے تو فوراً درود پڑھا کرو۔ فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا عورتیں تھیں، میں نے دیکھا تو جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں، وجہ کیا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ کس کا کفر کرتی ہیں؟ تکفرن العشیر، شوہر کا کفر کرتی ہیں، اور مراد ناشکری ہے۔ تو ناشکری کو عربی زبان میں بھی اور کتاب و سنت میں بھی کفر کہا گیا ہے، اور شکر اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ ذرا غور تو کرو، اللہ خالق کائنات ہے، اور تم نہ چیز، تمہاری حیثیت کوئی چونٹی کیڑوں کے برابر بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو تمہیں عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو، اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ رب کی سزا اور عذاب کا جو بڑا سبب ہے وہ ناشکری ہے، اور ناشکری کفر ہے، کفر کی ہر چیز ناشکری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پیچھے وہ ہوتا ہے، اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کھیتی زمین سے نکلتی ہے، یہ سبب ہے، آپ نے ہل چلایا، دانہ ڈالا
تو کھیتی نکلی. یہ سبب ہے، اس کے پیچھے مسبب الاسباب ہے. آپ نے شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، بظاہر یہ سبب ہے، شادی سبب ہے، مگر اس کے پیچھے مسبب الاسباب ہے. وہ نہ چاہے تو آپ شادیاں کرتے رہو، وہ چاہے تو مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے بچہ دے دے، وہ نہ چاہے تو آپ شادی کر لو پھر بھی نہ دے. تو اس لیے اصل شکریہ مسبب الاسباب کا ہے، جو تمام اسباب کے پیچھے ہے. بظاہر ہم تنخواہ لیتے ہیں، باس ہمیں تنخواہ دیتا ہے، اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے، اس کے پیچھے رزاق رب ذوالجلال والاکرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اصل شکریہ رزاق کا ادا کیا جائے، اور جو بظاہر سبب بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے. سبب وہمی نہ ہو، حقیقی ہو. سبب وہمی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے محنت کی، کمپنی نے تنخواہ دی، یہ بظاہر سبب ظاہری ہے، حقیقی ہے. آپ نے سیونگ کی، پیسے جمع ہو گئے، اب آپ کہو کہ یہ تو گنج شکر نے دیا ہے. گنج شکر کا معنی خزانے دینے والا، تو وہ وہمی سبب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ قبر میں بیٹھا آپ کو خزانے عطا کر رہا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. یہ وہمی باتیں ہیں. تو جو ظاہری سبب ہے اس کا شکریہ، اور اس کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے حقیقت میں اس کا شکریہ، یہ ایمان ہے. ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے شکر کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. اور اگر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یہ بالکل لاجیکل بات ہے، اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. آپ بچہ آپ سے بسکٹ مانگے، آپ دے دو، وہ کھا لے، اور مانگے آپ اور دے دو گے، اور کھا لے اور مانگے آپ اور دے دو گے. اور اگر وہ پہلا بسکٹ پکڑے اور توڑ کر پھینک دے، کھائے نہیں، اور دو گے. یہ بالکل لاجیکل بات ہے. جو رب ذوالجلال کی نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے، یا اس کی ناقدری کرے، یا اس کا مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، یا اس کا رب کے مرضی کے مخالف استعمال کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یا تو فزیکلی وہ نعمت چھین لیتا ہے، یا پھر چھینتا نہیں مگر وہ اس کے خلاف حجت بنا دیتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر ڈھیل دے کر ایک دم پکڑ لیتا ہے. جیسے نعمت اللہ واپس لے لے، وہ دنیا میں تو پریشان ہوا، مگر چونکہ وہ غلط جا رہا تھا تو گناہ سے بچ گیا. اور اگر کسی سے نعمت واپس نہ لے اور اس کو وہ غلط استعمال ہی کرتا رہے تو یہ بدترین کیفیت ہے. پیسہ اللہ کی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے. فَأَقَرَّهَا عِنْدَهُمْ مَا بَذَلُوهَا، جب تک وہ اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ وہ نعمت اس کے پاس رہنے دیتا ہے. جب وہ ہاتھ تنگ کر لیتا ہے
پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ تنگ کر لیتا۔ اللہ نے اس کو سبب بنایا تھا، رب نہیں۔ یہ سبب ہے، رب نہیں۔ پانی کو آپ کچی مٹی پر پھینکیں تو وہ سیدھا سیدھا نہیں جائے گا، لکیریں بناتا ہو، ادھر سے ادھر سے جائے گا۔ کیوں؟ جہاں رکاوٹ ہوئی اس کو چھوڑ دے گا، جہاں سے راستہ ہوا ادھر سے چلا جائے گا۔ جہاں سے راستہ ہے وہاں آپ خود رکاوٹ بنا دو تو پانی کہیں اور طرف سے چلا جائے گا۔ جانا تو اس کو نیچے ہی ہے، جانا تو اس کو نیچے ہی ہے۔ ادھر سے رکاوٹ ہے تو ادھر سے چلا جائے گا، ادھر سے رکاوٹ ہے تو ادھر سے چلا جائے گا۔ یہ رب ذوالجلال جو مال دیتا ہے وہ جانا تو نیچے ہی ہے۔ اللہ نے تمہیں سبب بنایا ہے، آپ راستہ دے دو گے تو آپ کے راستے سے نکلتا جائے گا، آپ رکاوٹ بن جاؤ گے تو کسی اور راستے سے جائے گا۔ نیچے جو بیٹھے ہیں وہ رب کے بندے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی روٹی کی ذمہ داری لی ہے، ان تک وہ پہنچنا تو ہے۔ آپ راستہ دو گے تو آپ کو استعمال کر لے گا، نہیں دو گے تو کسی اور کو کر لے گا۔ اللہ نے آپ کو سبب بنایا ہے، رب نہیں۔ اللہ نے آپ کو کیشیئر بنایا ہے، مالک نہیں۔ پرچی اسی کی چلے گی، آپ کا کام خالی دینا ہوگا، اور دینا بھی احسان کر کے نہیں، کیونکہ اصل مالک اللہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت والے دن مال کیسے کمایا؟ بولو، کیا پوچھے گا کہاں خرچ کیا؟ یہ پوچھنا ہی بتاتا ہے کہ مالک وہ ہے۔ میں نے جو کمایا مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے تو نے کہاں خرچ کیا؟ یہ پوچھنا ہی بتاتا ہے کہ مالک وہ ہے جو پوچھ سکتا ہے۔ تجھے بھول ہو گئی ہے، تو کیشیئر تھا تو مالک بن گیا، تو سبب تھا تو رب بن گیا۔ تو مال کے حساب سے 5 قسمیں لوگوں کی، اسی پر قیاس کر لو باقی نعمتیں۔ ایک تو غریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غریب رکھنا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر سب امیر ہو جاتے تو فیکٹریاں نہیں چلتی۔ وہ جتنی محنت کر لے اس نے غریب رہنا ہے، وہ جتنا پڑھ لکھ جائے اس نے غریب رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے کائنات کو چلانے کے لیے۔ پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کیا کمائے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے صبر بھی کرے، شکر بھی کرے۔ دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور وہ آگے دیتا چلا جاتا ہے، یہ بھی پاس ہو گیا، یہ بھی پاس ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ آگے نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی نعمت چھین لیتا ہے، یہ بچ گیا۔ اللہ نے نوکری سے نکال دیا، کیشیئر رکھا تھا اس کو، یہ مالک کی بات نہیں مان رہا، نکال دیا، نوکری سے فارغ ہو گیا۔ اور اگلا وہ ہے، 5واں وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور وہ آگے بھی نہیں پہنچاتا اور اللہ تعالیٰ اس سے چھینتا بھی نہیں، یہ پھنس گیا، یہ گناہ میں اضافہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کا حق کھا رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کو اچانک پکڑے گا، پوچھے گا سنا کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جس سے لے لیا اس سے تو سوال ختم ہو گیا نا، اس سے لیا نہیں، اس کا سوال پکا ہو گیا، یہ پکڑا جائے گا۔ یہ بدترین کیفیت ہے۔ اسی پر قیاس کر لو ساری نعمتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریب کا شکر کیا ہے؟ دیکھو،
جب کوئی نعمت آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی امتحان کی شکلیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں، شر سے بھی آزماتے ہیں۔ اور خیر کی آزمائش مشکل ہوتی ہے، شر کی آزمائش نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ لمبی بات ہے، نتیجے کی بات کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے زیادہ جنت میں فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، جنت میں نے زیادہ غریبوں کو دیکھا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کی آزمائش ہلکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے نیک ہوں گے، تقوی والے، ایمان والے ہوں گے۔ فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، پیسے والے روک لیے گئے ہوں گے۔ 5 صدیاں بعد پیسے والا، پاس ہونے والا جنت میں آئے گا۔ تو ثابت ہوا پیسہ چھین لینے کی آزمائش چھوٹی ہے، پیسہ عطا کرنے کی آزمائش بڑی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے غریب رکھا ہے تو شکر ادا کر کہ اللہ نے آپ کو غریب رکھا ہے۔ تکلیف پر 3 رویے ہونے چاہیے، ہوتے ہیں، مگر سب سے اعلیٰ رویہ شکر کا رویہ ہے۔ تکلیف آ گئی، جسم میں بیماری آ گئی، اللہ محفوظ رکھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے، فقیری آ گئی، پہلا درجہ صبر کا۔ تکلیف پر واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، زبان کو حرکت میں نہ لائے اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کے لیے، صبر کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ یہ صبر عظیم عبادت ہے۔ اس سے اگلا درجہ، دل نہیں مانتا مگر میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر ہے۔ اور اگلا درجہ یہ ہے کہ میں صبر بھی کرتا ہوں اور دل کو بھی منواتا ہوں، دل اندر سے خوش ہو جائے اس آزمائش پر، راضی ہو جائے۔ تو صبر سے اگلا درجہ رضا کا ہے۔ بندہ سوچ لے کہ جو چیز مجھ سے چھن گئی، مجھے نہیں ملی، وہ میرے مالک کو پسند نہیں تھی، میرے لیے اچھی نہیں تھی، جو میرے ساتھ ہوا وہی ٹھیک تھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ صبر سے اگلا درجہ ہے۔ یاد رکھو، اپنے آپ کو اور اپنے رب کو ہمیشہ اس طرح کمپیئر کیا کرو کہ وہ مالک ہے اور میں غلام ہوں۔ جو کھانا مالک دے دے کھانا پڑتا ہے غلام کو، کبھی نخرے کر سکتا ہے؟ کبھی کہہ سکتا ہے کچھ، یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا؟ غلام ہے، زر خرید ہے، اور ہم اس کے زر خرید نہیں بلکہ خود بنائے ہوئے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کی جوان موت ہو جائے، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا جوانی میں چلا گیا، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کبھی تصور کرو کہ تیری اور تیرے رب کی نسبت کیا ہے، آقا اور بدترین غلام کی، اور مرغیوں والے اور مرغیوں کی نسبت کیا ہے، مرغی والا اور مرغی، ان کی نسبت ہے کہ وہ بھی رب کا
مخلوق ہے وہ بھی رب کی مخلوق ہے، ان کا آپس میں فرق اتنا زیادہ نہیں، وہ انسان ہے وہ جانور ہے، یہ فرق ہے، لیکن دونوں رب کی مخلوق ہیں۔ اور تیرے رب میں ریشو کیا ہے، نسبت کیا ہے، تناسب کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا۔ مرغی والا اور مرغی دونوں مخلوق ہیں، اور تو اور تیرا رب خالق اور مخلوق ہیں۔ وہ پکڑ پکڑ کے ذبح کر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا اس کو پہلے کیوں پکڑا، اس کو بعد میں ذبح کیوں کیا؟ تو باہر کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے یہ نہیں وہ پکڑو، وہ کہے گا تیرا کتنا حصہ ہے بھائی، آپ نے لینا دینا کچھ نہیں، ویسے کھڑے وہاں کہو نہیں یہ نہیں مارو، اس کو پکڑو، یہ نہیں اس کو ذبح کرو، تیری بات مانے گا؟ اپنی مرضی چلائے گا۔ اور وہ دونوں مخلوق ہیں، اور ادھر تو مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ اب تیری مرضی پوچھے گا کہ کس کو لے کر جانا ہے۔ کبھی ترس آیا تجھے کہ بیچاری تڑپے گی، اس کا گلا کٹے گا، یہ تڑپے گی، کبھی اس کی ٹانگیں بازو کاٹتے ہوئے ترس آیا؟ حالانکہ تم دونوں مخلوق ہو، اور ادھر وہ خالق ہے اور تو مخلوق ہے، تو اس کی قضا پر راضی کیوں نہیں ہو جاتا؟ جن چیزوں کو رب نے تیرا فرما بردار بنایا ہے اس میں تیری مرضی چلتی ہے، اور سب تیرے سامنے، کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اونٹ نہر کر دے، بکرا ذبح کر دے، مرغیاں ذبح کر دے، کبھی کسی قسم کی شکایت نہیں آتی، حالانکہ وہ تو ان کا مالک خالق نہیں ہے، اور ادھر تو تیرے سب کا خالق ہے۔ وہ اگر تم میں اپنی مرضی چلاتا ہے تو تم شکوے شروع کر دیتے ہو۔ تو پہلا درجہ صبر کا، اگلا درجہ رضا کا، کہ دل سے راضی ہو جائے کہ جو میرے مالک نے میرے بارے فیصلہ کیا ہے میں دل سے خوش ہوں اس پر۔ کبھی یہ تصور رکھا کرو کہ میں غلام اور وہ میرا آقا، میرے سب اختیارات اس کے پاس ہیں۔ ناصیتی بیدک، یا اللہ میرے ماتھے کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں۔ ماضٍ فی حکمک، یا اللہ تیرا حکم میرے اندر چلتا ہے، جو چاہے میرے بارے فیصلہ کر دے۔ عدل فی قضاؤک، یا اللہ جو تیرا فیصلہ میرے بارے میں ہے اس میں سے کوئی ظلم کا فیصلہ نہیں ہے، تیرے سارے فیصلے عدل کے فیصلے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں۔ تیسرا درجہ کہ تکلیف پر صبر کر کے دل سے راضی ہو کر اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس تکلیف کے لیے مجھے پسند کیا، اس آزمائش کے لیے تو نے مجھے پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ کون سی آزمائش رب کی محبت ہے اور کون سی آزمائش رب کا عذاب ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آزمائش ہو یا نعمت ہو، جو آزمائش اور نعمت یہ دونوں امتحان کی شکلیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، رب کے قریب کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو نعمت یا آزمائش رب کے قریب کر دے وہ دونوں رب کی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمت یا آزمائش جو رب سے دور کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ پیسہ بھی رب کا عذاب ہے، اولاد بھی رب کا عذاب ہے، اور دنیا کا سٹیٹس اور عہدے یہ بھی رب کا عذاب ہیں اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے۔ اور اگر دنیا کی نعمتیں ہوں
یا نعمتوں کا چھن جانا ہو، اگر تجھے رب کے قریب کر دیں تو وہ دونوں صورتوں میں اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو چوٹ لگی، وہ اللہ کے قریب ہو گئے، عورت اس کو طلاق ہو گئی، بہت بڑا حادثہ ہے، مگر اس کے بعد وہ رب کے قریب ہو گئی۔ کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا۔ یہ آزمائش بھی اور یہ نعمت بھی دونوں رب کے امتحان تھے، اس میں وہ پاس ہو گیا، وہ اللہ کی نعمت بن گئی۔ اور اگر آزمائش آئے اور وہ رب سے دور ہو جائے، یا نعمت ہو رب سے دور کر دے، وہ فیل ہو گیا۔ پیسہ آ گیا، ایئر کنڈیشنر لگا لیا گھر میں، اب دروازے بند کر کے سوتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ پہلے صحن میں سوتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اب نعمت آئی رب سے دور ہو گیا۔ یہ رب کا عذاب ہے وہ ٹھنڈی ہوا، مگر رب کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو دے کر آزمایا اور وہ فیل ہوئے۔ قارون کو خزانے دیے اور وہ رب سے دور ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں اور پیسے آزمائش ہیں۔ ان من اولادکم و ازواجکم عدوا لکم، بعض بچے، بعض بیویاں تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہا کرو۔ بعض شوہر دشمن ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہا کرو۔ اسی مال کو رب نے خیر بھی کہا ہے، رب نے فضل بھی کہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب خطبہ جمعہ، نماز جمعہ ختم ہو جائے، جا کر رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، مال تلاش کرو۔ اللہ نے اس کو فضل کہا ہے، اور اسی مال کو رب نے آزمائش بھی کہا ہے، فتنہ بھی کہا ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو آزمائش یا نعمت رب سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے، اور جو آزمائش یا نعمت رب کے قریب کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر اس کو غلط استعمال کر کے فلمیں دیکھ کر اور کوئی چیزیں دیکھ کر رب سے دور کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس سے نبینا اچھا۔ اور اگر یہ آنکھ قرآن پڑھے، یہ آنکھ والدین کی خدمت میں تعاون کرے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ رب کے قریب کر رہی ہے۔ اور جو شکر ہوتا ہے، شکر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 1، انسان رب ذوالجلال کی دی ہوئی نعمت کو رب کی طرف منسوب کرے، سبب کی طرف منسوب نہ کرے، سبب کے پیچھے جو مسبب ہے اس کی طرف منسوب کرے۔ یا اللہ، تو نے یہ نعمت دی، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب فرمایا کہ آزمائش میری محبت کی نشانی ہے، اکثر الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، اور نبیوں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ آزمائش پر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ صبر کرے، دل سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ڈگری دے دی۔ اللہ اکبر۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ابراہیم وہ جس نے وفا کی، جس نے ساتھ دیا، جس نے وعدے نبھائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، مطیع ہو جا، ہاتھ کھڑے کر دیا، یا اللہ میں سرنڈر ہو گیا،
جو تیرا حکم ہوگا وہی ہوگا. جو حکم دیا پورا کیا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ شکران نعمت، اس میں پورا دین آ جاتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو نعمت رب دے اس کو رب کی طرف منسوب کیا جائے. سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ دے رب اور عبادت کسی اور کی کرے. دینے والا رب ہو اور عبادت کسی اور کی کرے. جھکے جا کر قبر حجر شجر پر تعظیم کرے مردوں زندوں کی، اور نعمتیں دینے والا رب ذوالجلال والاکرام ہو. اللہ کے سوا کوئی نعمتیں دینے والا نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جو ہر قسم کی نعمتیں دیتا ہے. اور پھر اس نعمت کو نعمت سمجھے. کوئی شخص ایسا ہے جو بخار کو نعمت سمجھے؟ حق یہ ہے کہ اس کو بھی نعمت سمجھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے بخار کو گالی دی. آپ نے فرمایا مت گالی دو بخار کو، یہ سارے جسم کو ہوتا ہے، اس سے سارے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب میں غلام ہوں، وہ آقا ہے، اس نے میرے لیے جو پسند کیا ہے وہ مجھے پسند ہونا چاہیے. موٹی سی بات ہے. اپنا مقابلہ رب سے تو آقا اور غلام کا ہے. آپ کی نسبت اپنے بیٹے سے بیٹا اور باپ کی ہے. آپ بچے کو انجیکشن لگواؤ جا کر کے، خیر خواہی کرتے ہو نا، یا دشمنی کرتے ہو؟ اور انجیکشن لگواتے وقت خیر خواہی ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے؟ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ ہاں، بچہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ جان چھڑواتا ہے. وہ کہتا ہے ابا مجھے، یار تیری عقل تو بھی مخلوق ہے اور تیرے بچے کی عقل وہ بھی مخلوق ہے، یہی 4 دن پہلے پیدا ہو گئے نا، آپ اتنا ہی فرق ہے نا. اور آپ اس کو خیر خواہی سمجھتے ہو، وہ اس کو مصیبت سمجھتا ہے. اور اگر وہ بڑے پیار سے انجیکشن لگوا لے اور آپ کو کچھ نہ کہے تو آپ کو خوشی ہوگی نا. تو جب رب ذوالجلال کوئی ایسی چیز کے ساتھ آزما لیتا ہے جو تجھے بظاہر اچھی نہیں لگتی، تو کم از کم پیدا کرنے والے پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، وہ میرے ساتھ خیر ہی چاہتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی مگر اس کے علم میں وہ خیر کی بات ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے. ایمان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنا خیر خواہ سمجھیں. اگر اپنے رب کو خیر خواہ نہیں مانتا تو کیا مانے گا؟ دشمن مانو گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے. اتنا زیادہ محبوب رب. پھول توڑو تو کانٹا لگ جاتا ہے، تو کیا پھول توڑنا بند کر دیتے ہو؟ جو رب اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کسی چیز کے ساتھ آزما لے تو نہ شکری کرو گے، شکایتیں کرنے لگ جاؤ گے. مومن بندہ ایسا نہیں کرتا. وہ ہر حالت میں یا کمزور ہے تو صبر کرے گا، اس سے اچھا ہے تو راضی ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے تو اللہ کی دی ہوئی تکلیف اور آزمائش پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تکلیفوں سے عبارت ہے، مگر رب فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا تھا. ابلیس
اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، کہتا مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، فرمایا ٹھیک ہے، دھمکی لگائی تھی اس نے، کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یا اللہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، ہر طرف سے داؤ پیچ لگاؤں گا، اور نتیجہ الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن تیرا شکر کرنے والے تھوڑے ہوں گے، تیرا کفر کرنے والے زیادہ ہوں گے، میں ان کو شکایتیں کرنے والا بناؤں گا، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ ابلیس کا پہلے دن سے ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنی اوقات کو سمجھو، ہم اس کے بنائے ہوئے غلام ہیں، جو اس کا ہمارے بارے فیصلہ ہو ہمیں اس پر دل و جان سے خوش ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر فیصلے پر رب کا شکر ادا کر کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بھی سمجھو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرے، ورنہ بندوں کا شکر ادا نہ کرنے والا اللہ کا بھی نہ شکرا ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ بہت مقروض ہیں ہم، بہت مقروض ہیں، نہ جانے ہم پر کتنے لوگوں کی نعمتیں ہیں، اور ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ پہلا درجہ شکر ادا کرنے کا یہ کہ آپ پر کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نعمت اس نے، جو چیز اس نے آپ کو دی، آپ اس جیسی یا اس سے اچھی اس کو دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگلا درجہ، زبان سے شکریہ کہہ دے، اور شکریہ کا بہترین صیغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرن کہنا ہے، اللہ تجھے اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور یہ بھی شکریہ ہے، اللہ ہو یا مخلوق ہو، کہ اس کی ثنا بیان کرے، اس کی تعریفیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروفا فلیکافئہ، جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو وہ اس کا بدلہ دے۔ فإن لم یجد ما یکافئہ، اگر وہ بدلہ نہیں دے سکتا فلیدع لہ، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ دوسری حدیث میں فلیثنی علیہ، اس کی تعریفیں کرے کہ یہ جو قلم ہے یہ مجھے فلاں نے دیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لوگوں کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امن الناس علی ابو بکر، مجھ پہ سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، دھوپ ہوتی، چھت نہ ہوتی تو بھی یہ مسجد تھی۔ مسجد کا مطلب زمین، اب کسی نے چھت بنا دی، پنکھے نہ ہوتے تو بھی مسجد تھی، کسی نے پنکھے بھی لگوا دیے، کوئی اس کا بل ادا کرتا ہے، کسی نے کارپٹ بچھوا دیے زمین پر۔ صحابہ کرام عہد نبوت میں بھی اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی مسجد نیچے سے کچی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتی تو کیچڑ میں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی مسجد تھی۔ کسی نے پختہ کر دیا، اوپر کارپٹ لگا دیا، اوپر صفیں بچھا دیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا؟
اور شکریہ کے پھر 3 درجے ہیں. نمبر 1 بدلہ دیا جائے، اپنا حصہ ڈالا جائے. اگلا درجہ ہے کہ دعا کرو یا اس کی کوئی شہرت کرو یا اس کا کوئی تعریف کرو، یہ اگلا درجہ ہے. ایسے ہی آپ زندگی میں دیکھتے چلے جاؤ کتنے لوگوں کے ہم پر احسان ہے. ایک چلتے میں آپ کو راستہ دے دیتا ہے، تو گزر جا، یہ اس کا احسان ہے. تو ہر حالت میں اس کا شکریہ ادا کرنا یا بدلہ دینے کی کوشش کرنا پہلا درجہ، یہ انسان کا شکریہ ہے. اور جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رحمان کا بھی ادا نہیں کرتا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بھی شکریہ ادا کریں، رحمان کا بھی شکریہ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور انسانوں کا شکریہ ادا کرنا. اس سے انسان شاکر بنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. وہ شاکر ہے، وہ شکور ہے. معنی کیا؟ قدردان ہے. جو بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کی ہوئی نیکی کی قدر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، اپنی عبادات اس کو دیتے ہیں، تو وہ ان عبادات کو بڑھا چڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ دیکھے گا قیامت والے دن اس کی کھجور پہاڑ جتنی بن چکی ہوگی. یہ شکور ہے. اللہ شکور ہے، قدردان ہے، ہماری عبادات کی قدر کرتا ہے. ہمیں بھی شکور بننا چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر ادا کریں، ہم اس کی تکلیفوں پر بھی صبر اور شکر اور رضا اور اس کی نعمتوں پر بھی شکر ادا کریں، اور جن کے ذریعے وہ نعمتیں آتی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بہت بڑی بات کا خیال رکھنے کی توفیق دے، ہمیں شاکر بنائے اور کفر اور ناشکری کرنے والا نہ بنائے. یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ کرنے کا ذریعہ ہے، یہی ان نعمتوں کے دوام کا ذریعہ ہے، اور یہی نہ کیا جائے تو نعمتوں کے چھوٹ جانے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.